بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کی گلیوں میں سورج ڈھلنے کو تھا، ہوا میں نرمی تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے میناروں سے اذان کی صدا گونج رہی تھی۔ بازار آہستہ آہستہ سناٹے میں ڈوب رہے تھے۔ اسی وقت ایک چھوٹا سا بچہ، عمر تقریباً 10 برس، اپنے ہاتھ میں کھجوروں کی ایک چھوٹی تھیلی لیے بازار کے کونے میں کھڑا تھا۔ اس کا نام سعید تھا۔ سعید ایک یتیم بچہ تھا۔ اس کے والد بدر کے میدان میں شہید ہو چکے تھے۔ اس کی ماں کپڑا بن کر محلے کے لوگوں کو بیچتی اور انہی چند سکوں سے گھر چلتا، مگر آج اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ تھیلی میں جو کھجوریں تھیں وہ کسی کے لیے امانت تھیں۔ سعید کی ماں نے اسے صبح کہا تھا، بیٹا یہ کھجوریں زید صاحب کے گھر دے آنا، وہ کل ہم سے قیمت لینے آئیں گے، ان کا حق امانت میں رکھنا۔ لیکن راستے میں جب سورج تیز تھا اور بھوک ستا رہی تھی، اس نے سوچا اگر میں ایک کھجور کھا لوں تو کیا ہوگا؟ پھر فوراً دل میں ایک آواز آئی، نہیں سعید، یہ تمہاری نہیں، یہ امانت ہے۔ مگر بھوک جیت گئی۔ اس نے ایک کھجور نکال کر کھا لی۔ ذائقہ میٹھا تھا مگر دل پر بوجھ اتر آیا۔ شام کو جب وہ زید صاحب کے دروازے پر پہنچا تو دل کانپ رہا تھا۔ تھیلی میں کھجوریں اب ایک کم تھی۔ زید صاحب دروازے پر آئے۔ سعید نے تھیلی ان کے حوالے کی مگر چہرے پر اضطراب صاف جھلک رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، اتنے پریشان کیوں ہو؟ سعید نے نظریں جھکا لیں، ہچکچاتے ہوئے بولا، امو میں نے ایک کھجور کھا لی تھی، بھوک بہت لگی تھی، بس ایک ہی کھائی، باقی سب ویسی ہی ہیں۔ زید صاحب چند لمحے چپ رہے، پھر وہ مسکرائے اور سعید کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا تم نے غلطی کی مگر سچ بول دیا، یہی تمہارا سب سے بڑا انعام ہے۔ انہوں نے کھجوروں کی تھیلی واپس بچے کو دی اور کہا، یہ سب اب تمہاری ہیں، لے جاؤ، یہ تمہارے سچ کی قیمت ہے۔ سعید کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن امو یہ تو آپ کی تھی۔ زید صاحب نے نرمی سے جواب دیا، نہیں بیٹا، اب یہ ان کی ہیں جو سچ بولنے سے نہیں ڈرتے۔ یہ واقعہ کچھ دنوں بعد مدینہ میں پھیل گیا۔ لوگ حیران تھے کہ زید جیسے مالدار تاجر نے ایک بچے کو محض سچ بولنے پر اتنا انعام دیا۔ ایک دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان کے گرد صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ اتنے میں زید صاحب نے آ کر یہ واقعہ سنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچپن میں سچ بولنے کی عادت ڈال لیتا ہے وہ بڑا ہو کر ایمان پر قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کو اپنے خاص بندوں میں شامل کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، یاد رکھو سچائی ایمان کا حصہ ہے اور جھوٹ نفاق کی نشانی۔ اگر ایک بچہ امانت میں بھی سچ بول دے تو وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ سعید یہ بات سن کر رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب بلایا، اس کے آنسو پونچھے اور فرمایا، بیٹا تم نے جو سچ بولا وہ تمہیں دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش ہر ماں اپنے بچے کو سعید کی طرح سچ بولنے کی تربیت دے۔ وقت گزرتا گیا، سعید جوان ہوا، مدینہ کے نوجوانوں میں مثال بن گیا۔ لوگ اسے امانت دار اور سچ بولنے والا کہتے۔ بازار میں جب بھی کوئی کسی کی چیز گم کر دیتا تو کہتا، جاؤ سعید کے پاس جاؤ، وہ تمہیں وہ چیز واپس دلوا دے گا۔ اس کی دکان چھوٹی تھی مگر برکت اتنی کہ ہمیشہ رزق بھرا رہتا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، سعید تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ وہ مسکرایا اور بولا، جھوٹ سے وقتی فائدہ ہوتا ہے مگر دل ہمیشہ خالی رہتا ہے، اور جب میں نے ایک کھجور کھا کر سچ بولا تھا تو رب نے مجھے اتنی عزت دی کہ اب جھوٹ بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ کئی برس بعد جب وہ بزرگ ہو چکے تھے، ان کی دکان کے باہر ایک لڑکا آیا، چہرے پر بھوک اور کپڑوں پر مٹی۔ لڑکے نے کانپتی آواز میں کہا، امو میں نے
ایک سیب چکھ لیا تھا لیکن وہ میرے نہیں تھے۔ کیا میں گناہگار ہوں؟ نہیں بیٹا، تم نے سچ بول کر اپنے گناہ کو نیکی میں بدل دیا ہے۔ آؤ، یہ سیب اب تمہارے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کیونکہ انہیں اپنا بچپن یاد آ گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، سچ بولنا بظاہر چھوٹی بات لگتی ہے، مگر یہی وہ روشنی ہے جو انسان کے ایمان کو جگمگا دیتی ہے۔ سعید کی طرح جو بچہ سچ پر ڈٹا رہتا ہے، اللہ اسے عزت، اطمینان اور برکت عطا کرتا ہے۔ جھوٹ وقتی فائدہ دے سکتا ہے، مگر سچائی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور جو دل اللہ کے قریب ہو جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت محروم نہیں کر سکتی۔